بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دجال کون ہے اور کب آئے گا؟ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی۔ آسمان سے بارش کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی غلہ اگنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی۔ آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، عذاب اور ایک بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد انسان کو شرط بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندے رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہودا و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ اسرائیل سازشیں تو عرصے سے جاری ہے۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکہ سفارت خانہ قائم کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابو ہوگا۔ جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، وہ یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلے دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کی 1 آنکھ ہوگی۔ پشانی پہ کفر یا کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹس اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو چکی ہے۔ اقبال ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے اور بیمار تندرست۔ یہ کہے گا مجھے رب مانو۔ یہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو، اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارا مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی نقلی والدین پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی بات میں آ جائیں گے۔ جب یہ پختہ ایمان والا کہے گا تو دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دیا جائے گا، یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا، کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس کی رسی دراز کرے گا اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سی حرب شعبد ہوں گے اور وسائل پر اس کا قابو ہوگا۔ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا اور اپنے جاں بازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب عیسیٰ دجال کو بابل کے مقام پر قتل کریں گے، اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
پناہ مانگی اور اپنی امت کو مضبوط رہنے کے لیے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تکیل فرمائی۔ اللہ مجھے، آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔